السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہم اپنے اس چینل پہ آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم مرزا محمد ہادی رسوا اور ان کی تحریر کردہ ناول امراؤ جان ادا سے متعلق کچھ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے احباب سے ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا نام محمد ہادی اور رسوا تخلص تھا۔ لکھنؤ کے ایک محلہ کوچہ آفرین خاں میں 1858 میں پیدا ہوئے اور انتقال حیدرآباد میں 1931 میں ہوا۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ لکھنؤ کے کوچہ آفرین خان میں اور انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ والد کا نام مرزا محمد تقی تھا، جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ والد محمد تقی آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ تھے، دربار سے یا ان کی فوج میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ رسوا 16 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ تو رسوا کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جب وہ 16 سال کے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے 1880 میں فلسفہ میں BA کیا اور امریکہ کے اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کیا۔ سب سے پہلی ملازمت ان کی ریلوے میں سرویئر کی حیثیت سے ہوئی۔ پہلی ملازمت ان کی کیا ہے؟ ریلوے میں سرویئر کی حیثیت سے۔ دارالترجمہ عثمانیہ میں مترجم کی حیثیت سے 400 روپے ماہانہ پر، کتنے؟ 400 روپے ماہانہ پر 1971 میں تقرر ہوا۔ 12 سال تک یہ دارالترجمہ میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ موسیقی سے عشق تھا تو 300 کے قریب، تقریباً کتنے؟ 300 کے قریب راگ رانیوں کے لیے انگریزی نوٹیشن کے طرز پر علامات وضع کیے۔ ٹھیک ہے، تو موسیقی سے ان کو کافی لگاؤ تھا، جس وجہ سے انہوں نے انگریزی نوٹیشن جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے اردو میں جو ہے علامات راگ رانیوں کے لیے انہوں نے وضع کیے۔ رسوا نے اردو ٹائپ رائٹر کی بورڈ کے سلسلے میں بھی کافی کام کیا ہے۔ ٹائپ رائٹر میں اردو ٹائپنگ کے لیے جو اردو کی بورڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ تو ابتدائی طور پہ رسوا کے استاد کون ہیں؟ دبیر۔ ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے، پھر دبیر ہی نے رسوا کو محمد جعفر اوج سے ملایا تھا۔ مرزا رسوا کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے اور مرزا رسوا کو نفسیاتی نقاد بھی مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو معلومات ہوئی کہ ابتدائی طور پہ رسوا جو ہے دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے، تو جو آپ گویا کہ پہلے جو ہے ان کے استاد وہ دبیر ہوئے، اور دبیر نے پھر ان کو محمد جعفر اوج سے ملایا تھا، تو پھر ان کی بھی شاگردی اختیار کی۔ اسی طریقے سے مرزا کو نفسیاتی نقاد مانا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف افشاء راز 1896 میں یہ ان کی پہلی تصنیف ہے، افشاء راز۔ اسی طریقے سے 1899 میں امراؤ جان ادا، ذات شریف 1900 میں، اسی طرح سے شریف زادہ 1900 میں۔ اس کے علاوہ جاسوسی ناول بھی لکھیں، جیسے خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی عاشق وغیرہ۔ یہ تمام جاسوسی ناول ہیں جو مرزا ہادی رسوا نے لکھے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کل 13 حصے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا ہے کہ شرر کے فسانہ آزاد کے بعد امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ یعنی فسانہ آزاد کے بعد، عبدالحلیم شرر کی جو فسانہ آزاد ہے، اس کے بعد امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیب کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر لکھنوی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے۔
नूरुल हसन नकवी ने लिखा है कि उमराव जान अदा को मुअज्ज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। गोया कि ये फ़न का मुअज्ज़ा है उमराव जान अदा। ये किसके कौल है? नूरुल हसन नकवी का। आगे उमराव जान अदा से मुताल्लिक़ कुछ और मालूमात देखें। खुलासा इसकी कहानी का खुलासा क्या है? फैज़ाबाद, इसके अंदर जो कहानी है वो फैज़ाबाद से मुताल्लिक़ है। तो फैज़ाबाद के एक ईमानदार जमेदार ने एक गुंडा दिलावर ख़ान के ख़िलाफ़ सच्ची गवाही दे दी, जिसे 12 साल की सज़ा हुई। तो उस दिलावर ख़ान को कितने साल की सज़ा हुई? 12 साल की। सज़ा पूरी करके रिहा होने के बाद दिलावर ख़ान ने बदला लेने के लिए जमादार की 8 साला बेटी अमीरन को अगवा कर लिया और अपने दोस्त पीर बख्श के मशवरे से उसे लखनऊ की एक तवाइफ खानम जान के हाथों 125 रुपये में बेच दिया या बेच देता है। ठीक है, तो इसमें जो मालूमात है वो कि फैज़ाबाद का एक जमादार होता है जो गुंडा दिलावर ख़ान के ख़िलाफ़ गवाही दे देता है। 12 साल की उस गुंडे को सज़ा हो जाती है। बदला लेने के लिए रिहाई के बाद वो 8 साला जमादार की 8 साला बेटी अमीरन को अगवा कर लेता है और अपने एक दोस्त पीर बख्श के मशवरे से लखनऊ की एक ताइफ खानम जान से 125 रुपये के बदले में उसे बेच देता है। अमीरन को वहाँ नाच गाना की तालीम देकर अमीरन को उमराव जान अदा बना दिया जाता है। तो गोया कि उमराव जान अदा का पहला नाम या इसका सही नाम क्या है? अमीरन था। उमराव जान अदा, या ये कि उमराव जान अदा उमराव जान बनने से पहले किस नाम से जानी जाती थी? अमीरन के नाम से, है ना। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। बहरहाल उसी कोठी पर खानम जान के साथ, खानम जान कौन है? तवाइफ वहाँ की कोठे की मालिकन। तो खानम जान के साथ बुआ हुसैनी बिस्मिल्लाह जान जो कि खानम जान की बेटी है, खुर्शीद जान, बेगम जान भी रहती हैं। ये तमाम जो हैं उस कोठे पे रहती हैं खानम जान के साथ। तो खानम जान के साथ की बेटी का नाम बिस्मिल्लाह जान। उस कोठे पर एक मौलवी साहब भी हैं जो लड़के लड़कियों को तालीम देते थे और वो मौलवी साहब बिस्मिल्लाह जान को चाहते थे, यानी खानम जान की बेटी बिस्मिल्लाह जान को चाहते भी थे। एक नौजवान गौहर मिर्ज़ा भी था जो उमराव के साथ ही मौलवी साहब से पढ़ता था और उमराव का हम उम्र भी था और उमराव गौहर को चाहने लगती है। ठीक है, तो एक तरीक़े से गौहर मिर्ज़ा जो था ये एक तरीक़े से उमराव जान की पहली चाहत या कह सकते हैं कि पहली चाहत थी, वो उसे चाहने लगती है। गौहर के बाद उमराव जान अदा नवाब सुल्तान मिर्ज़ा को चाहने लगती है। किसको? नवाब सुल्तान मिर्ज़ा को चाहने लगती थी, लेकिन वो रामदई के होकर रह गए थे। रामदई भी एक किरदार है। ठीक है, तो उमराव जान अदा गौहर को चाहने लगती है ना, जो कि मौलवी साहब से पढ़ता है और उसका हम उम्र भी है। उसके बाद वो नवाब सुल्तान मिर्ज़ा को चाहने लगती है, लेकिन वो नवाब मिर्ज़ा इसे नहीं चाहते हैं, वो रामदई के होकर रह गए हैं। रामदई भी एक किरदार है। फिर उमराव जान की जान पहचान डाकू फैज़ अली उर्फ फैज़ू से होती है। इससे ये डाकू है ना, फिर इसकी जान पहचान उससे बढ़ती है। तो फैज़ू से इसकी जान पहचान होती है। फैज़ू उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है और वो उमराव को कोठे से भगा कर ले जाता है। क्या रास्ते में राजा ध्यान सिंह, क्या नाम है इसका? राजा ध्यान सिंह के आदमी उसे घेर लेते हैं और वो उमराव को छोड़कर भाग जाता है। तो वहाँ से उमराव कानपुर पहुँच जाती है। तो अब ये है कि उमराव कानपुर कैसे पहुँचती है? वो फैज़ू के साथ भाग रही होती है, तो रास्ते में जो है राजा ध्यान सिंह के आदमी घेर लेते हैं, तो फैज़ू छोड़ कर भाग जाता है और इस तरीके से वो कानपुर पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रामदई से होती है, जो उस वक्त तक, क्योंकि ये भी अगवा करके लाई गई थी, रामदई भी अगवा करके लाई गई थी, है ना, तो नवाब सुल्तान की बेगम बन चुकी होती है। चूँकि ये नवाब सुल्तान मिर्ज़ा को चाहने लगती है उमराव जान, लेकिन वो नवाब मिर्ज़ा जो है रामदई के होकर रह जाते हैं, यानी उसे चाहने लगते हैं। वो भी एक लड़की थी जो अगवा करके लाई गई थी और उस वक्त तक जो है जब ये कानपुर पहुंचती है तो उस रामदई की शादी नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से हो जाती है और वो नवाब सुल्तान की बेगम बन जाती है जब वो कानपुर जाती है। तो ठीक है, कुछ पेचीदा तो नहीं हो गया यहाँ पर बात
کریں جب امراؤ جان کانپور پہنچ جاتی ہے تو وہاں اس کی ملاقات رامدہی سے ہوتی ہے. اب اس وقت تک وہ رامدہی جو ہے، رامدہی کی شادی نواب سلطان بیگم سے ہو چکی ہوتی ہے اور وہ سلطان کی بیگم بن چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے امراؤ کو بوا حسینی اور گوہر مرزا دوبارہ لکھنؤ لے جاتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے تو امراؤ کو بوا حسینی اور گوہر مرزا یہ جو ہے دوبارہ اس کو لکھنؤ لے جاتے ہیں. لکھنؤ میں جب غدر ہوا تب امراؤ والی اودھ نواب برجیش قدر کی 11ویں سالگرہ میں شریک تھی. کیا نام ہے اس کا؟ نواب والی اودھ نواب برجیش قدر. والی اودھ نواب برجیش قدر. ہاں، تو لکھنؤ میں جب غدر ہوا تب امراؤ جو ہے وہ والی اودھ نواب برجیش قدر کی 11ویں سالگرہ میں شریک تھی. جب انگریز نے سارے انقلابیوں کو تتر بتر کر دیا تو امراؤ بھی لکھنؤ چھوڑ کر فیض آباد آ گئی اور وہاں بھی خوب نام کمایا. ٹھیک ہے. لکھنؤ چھوڑ کر کے غدر کے بعد وہ لکھنؤ چھوڑ کر کے فیض آباد آ جاتی ہے اور وہاں بھی وہ خوب مشہور ہو جاتی ہے. اتفاقاً ایک بار امراؤ کو خود اسی کے گھر میں مجرے کے لیے بلایا جاتا ہے، چونکہ وہ فیض آباد سے ہی اغوا کر کے لائی گئی تھی. فیض آباد میں وہ کافی مشہور ہو جاتی ہے. تو اتفاقاً ایک بار امراؤ کو خود اسی کے گھر میں مجرے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ماں اسے پہچان لیتی ہے اور دونوں گلے مل کے خوب روتی ہیں. لیکن بھائی نے امراؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ میری بہن نہیں ہے، یا اسے میں بہن کی طرف قبول نہیں کروں گا چونکہ اس کے یہ مجرے کرنے لگی ہے. تو بھائیوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. امراؤ پھر لکھنؤ چلی آئی. اس بار لکھنؤ میں نواب محمود علی نے دعویٰ کیا کہ امراؤ میری بیوی ہے. جب یہ دوبارہ لکھنؤ پہنچی تو لکھنؤ کے ایک نواب تھے، نواب محمود علی نے، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امراؤ میری بیوی ہے، امراؤ سے میری شادی ہوئی ہے. بالآخر اکبر علی خان کردار اکبر علی خان کی مدد سے امراؤ اس مصیبت سے بچ نکلتی ہے اور 3 سال تک امراؤ اکبر علی کے گھر ہی رہی. ہاں، اکبر کے گھر سے نکل کر امراؤ نے اپنا کاروبار شروع کیا. تو اکبر کی مدد سے وہ اس مصیبت سے نواب محمود علی کی بیوی ہونے والی جو مصیبت تھی اس سے وہ بچ پاتی ہے. اور پھر اس طریقے سے وہ 3 سال تک اس کے ساتھ اکبر علی خان کے ساتھ رہتی ہے. اور جب پھر وہاں سے نکلتی ہے تو پھر یہ اپنا کاروبار شروع کر دیتی ہے. ایک دن امراؤ کچھ دوستوں کے ساتھ بخشی تالاب پر سیر کرنے گئی. کون سے تالاب؟ بخشی تالاب. بخشی تالاب پر سیر کرنے گئی تو دلاور خان کو دیکھا. وہی دلاور خان جس نے اسے اغوا کر کے طوائف کے ہاں بیچ دیا تھا. وہ دیکھا کہ وہ کھیت میں کچھ کام کر رہا ہے اور امراؤ نے پولیس کو دلاور خان کی کرتوتوں سے آگاہ کیا اور بالآخر پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی اور 2 ماہ بعد دلاور خان کو پھانسی دے دی گئی اور امراؤ تائب ہو کر خدا کی یاد میں اپنی باقی زندگی گزارنے لگی. تو یہ ہے کچھ مختصر خلاصہ اور وہ تمام کردار جو اس امراؤ جان ادا یا امراؤ جان جو ناول ہے اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. بخشی تالاب ایک جگہ ہے جہاں وہ سیر کرنے جاتی ہے. دلاور خان تو وہ شخص ہے جس نے وہ ڈاکو یا گنڈا ہے جس نے اسے اغوا کر کے بیچا تھا. ٹھیک ہے. یہ کچھ کردار جو میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں اس کے اندر. امید ہے کہ اس خلاصے سے آپ کو کہانی کو سمجھنے میں اور کرداروں کی شناخت میں کچھ مدد ملے گی. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم جو ہے اگلے ویڈیو میں ان تمام پوائنٹس کو سوال جواب کی شکل میں بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. جب تک کے لیے اتنا ہی، آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.